بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا اور ان کا شمار بلند پایا صحابہ میں کیا گیا۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ وہ بڑے پائے کے مسلمان تھے۔ بیعت عقبہ جس شان سے ہوئی، انصار کے جس قدر آدمی اس میں شامل ہوئے، جن اہم شرائط پر بیعت کا انعقاد ہوا، یہ کام اگرچہ خفیہ اور نہایت خفیہ تھا لیکن پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ قریش کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر لاحق رہتی تھی۔ چنانچہ جس وقت آپ رات کے وقت مکے سے باہر انصار سے بیعت لے رہے تھے، جبل ابو قبیس پر کوئی شخص چیخ کر کہہ رہا تھا کہ دیکھنا، سعد مسلمان ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نڈر ہو جائیں گے۔ قریش کے کان میں اگرچہ یہ آواز پہنچ گئی، تاہم ان کا خیال ادھر منتقل نہ ہوا۔ وہ قفاعہ اور تمیم کے سعد نامی اشخاص کو سمجھے، اس وجہ سے بیعت میں مزاحمت نہ کی۔ دوسری رات کو پھر اسی پہاڑ سے چند شعر سنے گئے جن میں صاف صاف ان کا نام و نشان موجود تھا۔ قریش کو سخت حیرت ہوئی اور تحقیقی واقعے کے لیے انصار کے قیام گاہ پہ آئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سے قبیلہ خزرج کا رئیس تھا۔ گفتگو ہوئی، اس نے اس واقعے سے بالکل لا علمی ظاہر کی۔ یہ لوگ چلے گئے تو مسلمانوں نے یرجج کا راستہ لیا۔ قریش نے ہر طرف ناکہ بندی کرا دی تھی۔ سعد بن عبادہ اتفاق سے ہاتھ لگ گئے۔ کافروں نے ان کو پکڑ کر ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور بال کھینچ کر زدو کوب کرتے ہوئے مکہ لائے۔ مکے میں لا کر انہیں مارتے۔ حضرت سعد کا اپنا بیان ہے کہ جب قریش انہیں زدو کوب کر رہے تھے تو ایک سرخ و سفید چینی شمائل شخص انہیں اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں کسی سے مجھے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا۔ جب وہ میرے پاس آ گیا تو اس نے نہایت زور سے منہ پر تمانچہ لگایا۔ اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ میں ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے خیر کی امید کی جا سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے میرے حال پر ترس کھایا اور کہا کیا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے حق کے ہمسائیگی حاصل نہیں اور کسی سے بھی تیرا عہد و پیمان نہیں؟ میں نے کہا ہاں، جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب جو عبد مناف کے پوتے تھے، وہ تجارت کے لیے ہمارے یہاں جایا کرتے تھے اور میں نے بارہا ان کی حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر انہی دونوں کے نام کی دہائی تجھے دینی اور اپنے تعلقات کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ خزرج کا ایک آدمی پٹ رہا ہے وہ تمہارا نام لے کر تمہیں پکار رہا ہے۔ ان دونوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ سعد بن عبادہ۔ وہ بولے ہاں، اس کا ہم پر احسان بھی ہے۔ انہوں نے حارث بن امیہ بن عبد الشمس کو ساتھ لیا اور ان کو پہچان کر قریش کے پنجائے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ ادھر انصار میں بڑی کھلبلی پڑی تھی کہ مجلس شورا قائم ہوئی، جس میں طے پایا کہ چاہے جانیں خطرے میں کیوں نہ پڑ جائیں، مکہ واپس چل کر سعد کا پتہ لگانا چاہیے۔ ان کا یہ ارادہ ابھی قوت کے فعال میں آنا آیا تھا کہ سعد آتے ہوئے نظر آئے اور وہ ان کو لے کر سیدھے مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔